تین شہرتاں سن لو۔ رب فرماندہ ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محبوب اگر ان سے پوچھو سوال کرو زمین بنانے والا کون ہے، آسمان بنانے والا کون ہے، تو مکے کے مشرک جواب دیں گے زمین کا خالق بھی اللہ، آسمان کا خالق بھی اچھا بولو کون؟ ایگل مشرکاں کی تھی۔ دوسری آیت ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ پھر سوال کرو اے مشرکو جدو مندے ہو کہ اللہ موجود ہے، جدو مندے ہو کہ اللہ خالق ہے، جدو مندے ہو کہ اللہ مالک ہے، جدو مندے ہو کہ اس دی ذات موجود ہے، پھر بتاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ او جواب دے دن اے ہن نکے خدا، او ہے وڈا خدا، اے نکے سانو وڈے تک پہنچا دے سے۔ الاللہ الاللہ الاللہ، مشرک دی زبان تے اللہ۔ ہون آؤ عیسائیاں تے یہودیاں دی طرف۔ عیسائیاں تے یہودیاں نے چونکہ ویسے تے بڑی ہیں تانے میں صرف وہ آیت پڑھ رہے ہیں جڑی انہاں دوواں دی مشترکہ ہے، انہاں دے بارے آئی، انہاں کیا نحنو ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُ۔ عیسائیاں کیا اساں تے اللہ نال اتنا تعلق رکھ دیا کہ اساں اللہ دے پوتر بھی ہوندے ہیں تے اسی اللہ نال محبت بھی کر دیں، اللہ دے پوتر بھی ہیں تے اللہ نال محبت بھی کر دیں۔ یہ گل یہودیاں کی تھی۔ عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو خدا دا بیٹا سمجھیا، یہودیاں نے حضرت عزیر نو خدا دا بیٹا سمجھیا، تے انہاں آکھے آئے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤ، اس اللہ نال محبت بھی کر دیں تے سازوں تے خدا دے پتر بھی ہونے ہیں۔ ان مذہب ترائے ہو گئے، عیسائی یہودی مشرک، انہوں نے رب کا ذکر کیتا ہے۔ پھر اگر ہندوستان دے ہندو دی طرف توجہ کیتی جائے تو اے بھی رام رام آگ کے نا اسے دائی لیندہ ہے، اس نو سکون نہیں، عیسائی نو سکون نہیں، یہودی نو سکون نہیں، مشرک نو سکون نہیں۔ تو پھر اپنے نقشبندی پیران دے ذریعے میرا سوال ہے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے پھر سکون کیوں نہیں ملا؟ گل جی سمجھ آگئی؟ سوال سمجھے؟ سوال جی سمجھ آگئی؟ سوکھا کر کے میں گل کرا، عیسائیاں اللہ دا ذکر کیتا ہے سکون انہوں نے کوئی نہیں، یہودیاں اللہ دا ذکر کیتا ہے سکون انہوں نے کوئی نہیں۔ قرآن گواہی دینا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، سکون کوئی نہیں۔ ہندوستان دے ہندو نے اللہ دا ذکر کیتا ہے سکون کوئی نہیں۔ پھر ایک قرآن دی آیت کدے گئی بھئی اللہ دے ذکر نال دلانوں سکون مل دائے، انہاں کیتا ہے تے انہوں نے سکون کیوں نہیں ملے؟ سوال سمجھے؟ آؤ پھر اس دا جواب تلاش کر دیں۔ حضرت دے کتب خانے ایک کتاب تے نظر پئی، اس کتاب دا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اج تو 1000 سال پہلے دی کتاب، علامہ قاضی ایاز مالکی اندلس دی کتاب۔ انہوں نے فرمایا اللہ دے ذکر نال دلانوں سکون ملدا ہے، اللہ دے ذکر نال۔ قاضی ایاز لکھ دن اللہ دے ذکر تو مراد ہے جڑا ذکر اللہ آپ کر دائے عرش تے، اگر وہ ذکر فرش تے کرو تے تا سکون مل جائے گا۔
جڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری، یا الہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لجپال لجپال پیر سیال، پیر سیال، 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 لجپال لجپال پیر سیال، تو پیر ہاتھاں بلند کر کے لجپال لجپال پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال پیر سیال لجپال، لجپال، لجپال لجپال پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال پیر سیال لجپال، ابا بزی وقار دوران خطاب سٹیج زینت بنے عالم نبیل، فاضل جلیل، عالم بعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب حمیدی چشتی سیالوی، آپ سٹیج زینت بنے، دل دی اتھاق گرین خوش آمدید کہتے ہیں، اہلم و سہلم مرحبا۔ اچھا پھر حضرت دے آیا ہون میں آیت دا ترجمہ تو انہوں سمجھا دے ماں اللہ دے ذکر نال دل انہوں سکون ملدا ہے۔ اس دا معنی یہ ہے کہ جڑے ذکر دی اللہ آپ تسبیح پڑھ دائے تو بھی اس ذکر دی تسبیح پڑھتے جس طرح عرش تے سکون ہے اسی طرح فرش تے سکون آ جائے گا۔ قاضی ایاز دی عبارت یہ ہے اور یہی عبارت تفسیر روح البیان والے نقش بندی بزرگ نے لکھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بے ذکر محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ فرمایا سکون تا ملدا ہے۔ اللہ دا ذکر کیا ہے کہ جدو حضور دا ذکر بھی ہوئے، حضور دی آل دا ذکر بھی ہوئے تے حضور دے اصحاب پاک دا ذکر بھی ہوئے، پھر سکون ملتا ہے۔ اچھا اللہ ذکر کردہ حضور دا، کوئی بندہ سوال کرے جی اللہ تے درود پڑھ دائے ذکر کی دعا گیا ہے، سوال دا حق بننا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی تے اس دے فرشتے بھی۔ اچھا میں اتھے حیران ہونا قبلہ شاہ صاحب نال میں گل شیئر کرنا چاہنا، عربی دی عبارت تقاضا کر دیئے کہ ہونا چاہیے سی ان اللہ یصلی و ملائکتہ یصلون، اللہ درود پڑھتا ہے تے وقت اس دے فرشتے درود پڑھ دیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تے نال اس کے فرشتے، نال او دے فرشتے اکردے کین جڑے اس دن یصلون اے رل کے درود پڑھ دیں۔ مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رل کے پہلی گلتے اے سمجھو بے جڑے درود والے ہومن انہاں نو اللہ دے تے ہیں نہیں میرے اپنے، اے تے ہیں نہیں میرے، ملائکتہ اس کے ملائکہ، اس کے ملائکہ، اس دے فرشتے، پتہ چلیا درود والے ہوں دے اس دن۔ یصلون اس صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، قواعد صرف دے مطابق۔ اچھا اس وچ فرشتے شامل ہو گئے، اللہ بھی بذریعت شامل ہو گیا ہے۔ اور ثابت کی ہویا اللہ واسطے یصلی علیحدہ ہونا چاہیے، پر اللہ فرمایا نہیں میں درود علیہ کو لوں اپنے آپ نو جدا نہیں کر سکتا، میں تے انہوں نے نار رلنا ہی رلنا ہے، میں تے انہوں نے رلنا ہی رلنا ہے۔ اچھا اللہ تے اس دے فرشتے درود پڑھتے ہیں علی النبی، نبی دی ذات تے۔
اچھا کوئی بندہ آکھے جی درود دی گل ہے جی اساں بھی درود و سلام دا رسالہ لکھیا زاد السعید بھی لکھی ہے اشرف علی تھانوی صاحب تو گل کر رہے ہیں ذکر دی تے ذمہ وار استاد ہو کے درود تے ذکر نو رلا کے خلط مبحث کر دیتا ہی اور پھر میں تو آنو حضرت امام بخاری دی صحیح بخاری دا ایک حوالہ دے دے توجہ ہے تو پھر سبحان اللہ سبحان الحمدللہ میں ترائے واری بخاری شریف پڑھاون دا شرف حاصل کیتا ہے بیان کر رہے ہیں نا میں جس شخصیت دا شاگرد دا حضور امام المناظرین علامہ عبدالرشید رضوی جھنگوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آپ کو لوں سب کن بخاری شریف پڑھی تے 7 گھنٹے دا سبق ہوندہ تہجد ویلے استاد اٹھے نین تے سبق جا کے مقدہ 12 بجے تے 12 بجے ناشتہ کرن دی اجازت مل دی ہے ان حالات وچ نہ پڑھاون والے نو کوئی پرواہ ہوندی ہے تے نہ پڑھن والے نو کوئی پرواہ ایسے لجپال لوگاں نو اساں انہاں دے پیر چم کے اس مقام تے پہنچے ہیں سنو امام بخاری یہ تو انہوں پتہ ہی ہو سی چونکہ شاہ صاحب دے پڑوسی ہو تے اہل علم دے تسی قدردان ہو بھی بخاری شریف دے 3 سپارے جی میں قرآن دے 3 سپارے بخاری شریف دے بھی 3 سپارے جلدہ تے بے شک 2 ہیں لیکن 3 سپارے بخاری شریف دے بھی ہیں قرآن دی نسبت نال قرآن دی آیات دی تفسیر بھی 22 سپارہ بخاری شریف دا پڑھو تے 22 سپارے دی وچ اے آیت لکھ کے امام بخاری دا قلم گیا رک شاگردہ نے پوچھا استاد جی اللہ درود کے میں پڑھ دائے ذرا ایک غلطے سمجھا دے امام بخاری فرمایا میں استاد کو پوچھدا استاد دا نام حضرت محدث ابو العالیہ پھر امام بخاری نے صحیح بخاری وچ ایک گل لکھی آیت لکھ کے کالا ابو العالیہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ فرمایا اللہ دے درود دا مطلب ہے میرے استاد محدث ابو العالیہ نے یہ مسئلہ سمجھایا اللہ اور فرشتہ دے درود دا مطلب ہے کہ فرمایا اللہ فرشتہ نو چاہ صدینہ اکٹھا کر لیندہ ہے جی میں اس علاقے دے غلام کٹھے ہوئے جدو کٹھے ہو گئے یا اللہ کیوں صدیے اللہ فرماندہ ہے میں یار دیا ناتا سنانی انتے تسی بے کے سننی ان اس واسطے میں تو انہوں بولا آیا نہیں سبحان اللہ دی چاس کوئی نہیں ذرا پچھلے بھی اچھا سبحان اللہ کو اچھا میں انتے حضور شاہ صاحب دی بارگاہ وچ ایک غلط کرنا چاہنا بھئی اجرا امام بخاری جیسا محدث امیر المومنین فی الحدیث لفظ ثنا بولے ہے نا میرا دل کمب گیا ہے کیونکہ میں تے ایو سندہ رہے ہیں بھئی آل حدیث جنازہ پڑھا میں تے او آدن ثنا واسطے اللہ دے شیعہ جنازہ پڑھا میں او آدن ثنا واسطے اللہ دے دیوبندی جنازہ پڑھا میں او آدن ثنا واسطے اللہ دے جو سنی سیالوی حنفی بریلوی جنازہ پڑھا میں اے آدن ثنا واسطے اللہ دے تے اللہ دے ثنا واسطے محمد دے تیاس نہیں ہے سبحان اللہ کا مندرہ ذوق پیدا کرو حضرت شاہ جیون دے پڑوسی ہونا کوئی معمولی گل نہیں اتنے شہنشاہ دے پڑوسی ہو تے پھر سینہ تان کے باؤ اور خوش ہو کے باؤ میں حیران ہویا اے سارے مذہبہ لے کملے ہو گئے اے آدن ثنا واسطے اللہ دے تے اللہ دے ثنا واسطے محمد دے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ اللہ فرشتیاں نو کٹھا کر کے حضور دی کی کردہ ہے ثنا کردہ ہے ثنا خانی نات خانی نات خانی یہ فارسی دا لفظ ہے ثنا خانی یہ عربی دا لفظ ہے پتہ چلے آ جدو ساڑا کوئی نات خان نات پڑھے تے ہک نات ہوئے جڑی اللہ بھی پڑھ دائے
اے نات نہ پڑھی بھائی ہو رہی میں خوش ہویا بھی اس علاقے تے رواج داڑھی والے بندے نات پڑھ دیں سارے کو لو رواج ہو رہے بھئی جس نات پڑھنی ہے نا اس دی ستھن دا رنگ ہور چولے دا ہور ٹوپی دا ہور اتو ایک بھئی پگڑی ہوندی ہے وہ چنی اس دا رنگ ہور اتے مزید دوپٹہ ہوندا ہے اس دا رنگ ہور تے بیوٹی پارلر تو تازہ ہو کے تے آرٹیفیشل کرا کے آوے تے ہونٹوں تے سرخی لگی ہوئے تے تاں قوم آدھی ہے سبحان اللہ نات تے اے ہوئی نا پر میں تو نے معیار تے حیران ہو گیا بھی تو سانو نہیں مل دے تو سان دالے داڑیاں نے کلو ناتا مدے سوڑ دے میں داد دینا کہ شاہ صاحب دی محنت دا کمال ہے کہ سٹیج تے الحمدللہ سنت رسول دیاں بہارا نظر آ رہے ایک اور گل وچ اساں آگاں ہیں وہ کیڑی گل ہے قبلہ تے خیر تشریف لے گئے سالہ خیر الحمدللہ معیار ہے سارے کولو ایک اور گل وچ اساں آگاں ہیں بھی جڑا شرابی زانی چرسی بدماش زمیندار چور اچکا رساگیر او سٹیج تے باندھا ہے تے مولوی عالم پیر تسبیح پڑھن والا صوفی چٹی داڑھی والا او باندھا ہے تھلے تے ساڑھے نقیب ماشاءاللہ اعلان اس دا کرنا ہے جڑا شرابی ہے زانی ہے بدماش ہے چور ہے اچکا ہے رسا گیر ہے تے نقیب ساڑھے اس نو غوث پاک تو تھوڑا تھوڑا تلاں اتا نہیں تھوڑا بس بغداد دی گلی چیز کھلار کو اس گلی جو ساگا ہے اصلا ترقی یافتہ کھو ہے پر قبلہ شاہ صاحب دی عظمت نو سلام ہوئے اللہ اس جنے دی عمر دراز رکھے کہ جنہ دی تربیت نے میں نو بڑا متاثر کیتا ہے کہ اتھے الحمدللہ سٹیج تے کوئی غیر ضروری بندہ نہیں چڑھیا میں نو کوئی بدماش نظر نہیں آیا جیڑا بھی نظر آیا ہے رسول دا غلام ہی نظر آیا ہے سٹیج کاش کے ساڑی بہو سلطان شورکوٹ دی دھرتی تے بھی ایک طاہر عمر شاہ ہوئے آنا تے مفتی نصیر الدین ایک باری پھر جوان ہو جاوے لڑ لڑ کے بدمذہبہ نال بڈھے ہو گئے دلائل دے دے کے مناظرے کر کر کے اہل سنت دا دفاع کر کر کے یتیمی دے باوجود چونکہ اہل سنت یتیم نے کاش کہ اللہ میری تحصیل نو میں کوئی طاہر عمر شاہ جیسا مرد درویش دے ویا تے پھر ایک باری میں جوان ہو جاؤں پھر میں آکھاں ابھی تو میں جوان ہوں جناب جی عظمت السلام ہو گئے اچھا سنو امام بخاری لکھے آئے اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ فرمایا اللہ ثنا کردہ ہے تے کلیاں نہیں کردہ فرشتیاں نو چاہ صدیندہ ہے فرشتے صدی آدن جدو صدی ہے یا اللہ کیوں صدی آئی اللہ فرماندہ ہے میں یار دیا ناتاں پڑھنین تے تو سان سننا ہے ان سبحان اللہ اچھاؤ اچھا انہیں گل اس گل تے ذرا غور تے رل کی تحقیق کر لینے ہیں بھی یہ جڑی محفل پا کے پتہ نہیں شہر دنا کی ہے جی اے جڑی جی چک حمزہ سیدنا حمزہ دی عزت نو سلام ہو انہ دنا تے چک کے ام الرسول دنا تے چک حمزہ دے اشاق رسول جنت اکثریت جوانہ دی ان میں بڑھے بندے خطاب کرنا ہے تے میرا خطاب تے جز ہونا ہے تے کل خطاب حضور دا ہونا ہے پر وقت بھی تسا تھک جاؤنا ہے تسا لنگر بھی کھاؤنا ہے او جی محفل اتھے رب سجائی بیٹھا ہے نا اتھے کہنو بوکھی کوئی نہیں لگے دی اے نا حضور کہنو بوکھی کوئی نہیں لگے دی نہ پڑھن والے نو بھوک لگ دی نہ سنن والے نو بھوک لگ دی نہ پڑھن والے نو نیندر آندی تے نہ سنن والے نو نیندر آندی نہ پڑھن والے نو کوئی اور کم میں تے نہ سنن والے نو اور کوئی کم میں
کیونکہ یصلون کا صیغہ مضارع تجدد اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ پھر ثابت کی ہویا کہ اللہ جڑی محفل سجائیے نا، اس محفل دی ابتدا تے یقیناً ہوئی ہے، انتہا کوئی نہیں ہوئی۔ باویں صدی ہوئے پہلی تے باویں ہوئے 14ویں تے باویں ہوئے 15ویں تے باویں ہوئے 50ویں، او محفل اومیں جاری ہے، بلکہ جدو قیامت دا دن آونا ہے نا، اللہ دی قسم اے محفل ختم کوئی نہیں ہونی، البتہ اتنی گل ہونی ہے بھی اگے فرشتے شامل ہیں، وقت سنیا میں نہ رل جامنا ہے اس محفل میں۔ بات اسامی رل جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی سیدنا حسن رضا خان بریلی فرمانن، فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں صرف ایک ہی آیت تے فوکس کر کے ایک ہی آیت کو انہوں سمجھا رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تے کس شاعر نے انہیں بھی ترجمہ کر دیتا ہے بھی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ میاں ذکر او کر جڑا ذکر اللہ عرش تے آپ کر دائے، سنیو تونو مبارک ہوئے، عرش تے اللہ کر دائے، فرش تے سنی حنفی مسلمان کر دائے۔ ذکر اتھے بھی یار دائے، ذکر اتھے بھی یار دائے، ذکر تیرے یار دا مولا کریں دا رحمجا، عرشاں تے تو نہ گھنے میں اتھ چمیں دا رحمجا۔ واہ واہ واہ، یہ بھی تو بھئی جٹ بھی ناتم پڑھ دن، سبحان اللہ، ہر سنی ناتم، اللہ اللہ اللہ۔ پیر سیال تے پھر رنگ چھوڑے آئے جا، نیت نیتن ماما نہیں جمدیاں پیر سیال جیا۔ یہ پیر سیال دا رنگے، یہ جنگ دی دھرتی خاص طور تے باقی تے ہے نہیں ہے نا، بہو سلطان دی بھی مرہون منت ہے، تے حضرت پیر سیال لجپال دی بھی مرہون منت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، نعرہ سلطانیہ، جیوے جیوے، مرشے جیوے، آمین۔ سنو، جیڑا ذکر اللہ کردے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر یعنی جیڑا ذکر اللہ آپ کردے، اے ذکر کرو تے دل نو سکون تاں مل دائے۔ کل دی سمجھ آگئی؟ اونے ہزارہ مولویاں دے ہزارہ فتویاں دا جواب ایک قرآن دی آیت بن گئی، جیڑے دن جھنڈی کیوں لائی، تے پیر صاحب نو کیوں صدے آئے، تے مولوی صاحب نو کیوں صدے آئے، تے ساؤنڈ کیوں لایا ہے، تے بندے کیوں رل بیٹھے۔ بس جواب یہ کہ جب ہمیں سکون کی تلاش ہو تو ان کے دیوانے ان کی محفل سجا لیتے ہیں۔ اور ایک اور گل تو میں سناؤں، جس ویلے اللہ عرش بنایا نا، قرآن دو جگہ تے عرش تا نہ آیا ہے، الرحمن علی العرش استوى کان عرشہ علی الماء۔ عرش تو مانا فرش، دفتر، دسترخوان۔ اللہ جس ویلے عرش بنایا نا، پہلے بنی زمین، وقت بنے آسمان تے وقت بنے عرش۔
جملے اللہ عرش بنایا ساریاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے مواہب الدنیا سمیت روح البیان سمیت الجوہر المنظم سمیت شفاء السقام سمیت ہر کتاب وچ یہ لکھیا ہویا ہے کہ اہتز العرش اللہ دا عرش کمبن لگ پیا تے ہلن لگ پیا کی کرن لگ پیا کمبن لگ پیا اللہ بنائے تے ہلدا ہے چونکہ تلے ستون جو کوئی نہیں انہوں بنایا اللہ ہے تے ہلدا کھلوتا ہے زمین ہلی تے رب نے پہاڑ پائے روا سے یا قرآن جو لفظ آئے قرآن پہ آئے رسیاں روا سے یا رسیاں اے پہاڑ 4444 پہاڑ زمین تے اللہ رسیاں بنا کے اس دیاں لگاما کھچ دیتیاں نہ حل تے جدو عرش ہلن لگائے رب رسیاں نہیں پائیاں اللہ کیتا کیے فرمایا فَقَتَبْتُ عَلَيْهِ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَسَكَنَ الْعَرْشُ اللہ فرمایا جدو میرا عرش ہلدا ہر نبی نو اللہ اے گل دسی تے آخری نبی حضرت عیسیٰ نو اللہ انجیل وچ گل دسی تے حضرت عیسیٰ وقت اگاں دسیا فرمایا اللہ نے کہ جدو میرا عرش ہلدا نا تے کمدہ کھلوتا تے لرزہ بر اندام میں اپنے دستے قدرت نال اس دے سینے وچ نام محمد لکھے آئے تے میرے عرش نو فوراً سکون مل گیا ہے سبحان اللہ دی چس کوئی نہیں کبھی اور بھی سبحان اللہ کبھی اور بھی سبحان اللہ بے شک نقشبندی ماحول ہے لیکن ایسا چشتی ذوق والے لوگ کچھ کھڑکا دھڑکا چاہنے ہونے یہ ہونا چاہیے اچھا سنو گل میں حدیث سنائی اور میں ذمہ واری نال حدیث دے کتابوں نے حوالے دیتے لوڑ ہوئے تھے حضرت کو لے ساری کتابوں پہی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ہے علی کل شیء قدیر اللہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون تے فعال لما یرید یہ اللہ دیا شانہ ہیں یہ میں دسین قرآن اور ان نہ ہو سکتا سنو بھی اللہ عرش نو آکھے اس کن ساکن ہو جا عرش انکار کر جاوے کیوں جی حضرت صاحب تو سامنے کرے یا انکار نہ کرے عرش انکار نہ کرے یا جی میں ساری جنگ دی لوکل جنگلی پنجابی ہے بھی اللہ عرش نو آکھیا ہوئے میں تینو بنایا ہے تے بندیائی نو ہاتھ مار یہ جو آدھر نا جی بندیائی نو ہاتھ مار یہ بھی نہیں آدھا اس کن بھی نہیں آدھا آرڈیننس بھی جاری نہیں کردا کوئی سنی آئی نہیں بھیج دا کسے نو بھیج کے بھی انہوں آکھوئے حال نہیں میں بنایا ہے تے ڈھامے نہیں یہ چپ کر کے کلم قدرت نال اس دے سینے چا لکھتا ہے نام محمد اس نو مل گیا سکون میں ہویا حیران حضرت دے آستانے تے آیا میں بھی ایک چھوٹا جا فقیر ہاں پیر تے میں نہیں فقیر ہاں حضرت تویز دینے انتے ایو کم میں بھی کردہ میرے کولو بھی تقریباً روزانہ کوئی 100 بندہ تے آندہ ہی ہے تے اصلا تویز لکھتے ہیں جو اصلا مجبور مخلوق ہیں اصلا تویز دینے ہیں سر پیڑے حضرت دیتا ہے میں وے دریاں گھنٹا انہ دیتا ہے تویز دیتا انہوں سکون مل گیا ہے ڈھڈ پیڑے تویز دیتا ہے تے اللہ بھی تے تویز لکھے آئے میرا سوال ہے بھی اللہ تے خالق کلے انہوں تویز لکھن دی لوڑ کیڑی پہ گئی ہے جس دے ذریعے سب کچھ ہے او کیوں تویز لکھ دا ہے نام محمد دا
ہن حضرت بیٹھے گل تانوں سمجھاونی ہے بھئی ایک عربی دا مقولہ ہے تے ضرب المثل ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ جڑا حکیم ہوئے اس دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس دا کم حکمت تو خالی تے اللہ ہے حکیم مطلق، اللہ ہے حکیم علی الاطلاق، اللہ ہے حکیم سب تو بڑا، اس دا فعل بھی تے حکمت تو خالی نہیں نا، آدھا نہیں سنیا نہیں بیجدہ تے یار دا نام لکھ کے تویز دے گلی چ پا دیندا ہے تے عرش نو سکون مل جاندا ہے۔ اللہ سانو یہ سبق دینا چاہتا ہے، اے زمین والے ہو جو میں رب نو عرش تے سکون دی لوڑ ہوئے تے میں نو نام محمد وچ سکون ملدا ہے، سبق یہ ہے جو فرش تے سکون دی لوڑ ہوئے تے نام محمد دا ذکر چھیڑ دیو سکون ہی سکون مل جائے گا۔ یہ سبق ملے الحمدللہ اساں تے سبق یاد کر لیا ہے تے جنہ کوئی نہیں کیتا اللہ کرے انہوں نے بھی یہ سبق یاد آ جا، انہوں نے بھی یہ سبق یاد آیت دی تفسیر مکمل ہو گئی۔ جڑا میرا علم ہا میں کدی دعویٰ نہیں کیتا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں ایک طالب علم ہاں تے چھوٹا جا طالب علم ہاں، تحقیق اور ریسرچ اس دا میں طالب علم ہاں۔ کئی راتاں ایسی آئیاں کہ عشاء پڑھ کے کتاب شروع کی تھی تے صبح دی اذان ویلے تک کتاب پڑھ دا رہے ہیں، مقصد اے ہا کہ حضور دیاں شانہ سمجھ کے تے لوگاں تک حق دی گل پہنچائی جائے۔ ہون سبق یاد ہو گئے تو اصلی کو اور بھی بڑا ظلم ہے کہ اساں ان جلسیاں نو رسم بنا لے آئے۔ خطیب دا معیار ہے بھی جڑا سٹیج تے کم از کم ایک تو میزاں تے تروڑے ہی صحیح، یہ ویسے سیانے لوگ ہو تو ساں مجھ سے میز ہی ہو رکھی جی تروڑ نہیں سکتی نکی۔ اچھا تو شاہ صاحب چھوٹا میز رکھایا ہے، ورنہ میز تروڑنا اے سنیاں دا معیار بن گیا تے جملے بازی یہ سنیاں دا معیار بن گیا ہے تے نچنا ٹپنا یہ نقابت دا معیار بن گیا ہے۔ لیکن میں تھی حیران ہویا بھی اللہ تو انہوں ساریاں بدتاں کو لو بچایا ہویا ہے، ایک کرم نوازی میرے پیر سیال لجفال، یہ نگاہ کرم حضور پیر سیال دی، نظر کرم حضور پیر سیال دی۔ اس وقت سے اپنی نسبت تے ناز کرو تے اس جنے دے مزار تے ضرور حاضری دیتی کرو جس نے اس رافضیت زدہ ماحول وچ تیرے ایمان نو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت اور دنیا دا کوئی ظلم تیرے ایمان دی کیفیت نو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس شیخ الاسلام دے مزار تے نائب شیخ الاسلام دے مزار تے کروڑا نہیں اربہ رحمتاں دی برسات ہوئے۔